شروع کرتی ہوں اللہ کے نام کی مدد مانگتے ہوئے جو سب کو فیض اور فائدے پہنچانے والا، بے حد مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ جو چیز بھی آسمان میں ہے اور زمین میں ہے اس نے اللہ کی تسبیح کی، یعنی اللہ کی پاکی، بے عیب ہونے اور انتہائی باکمال ہونے کی گواہی دی، اپنے قول سے بھی اور اپنی حالت سے بھی، کیونکہ خدا ہی ہر چیز پر غالب، زبردست قوت والا، بازور، اپنا حکم نافذ کرنے والا بھی ہے، اور دانائی اور گہری مصلحتوں کے مطابق بالکل ٹھیک ٹھیک کام کرنے والا بھی۔ اے وہ لوگو جو اللہ اور اس کے رسول کو دل سے مان کر ان پر ایمان لائے ہو، تم ایسی بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟ اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑی ناراضگی کی بات ہے، یعنی یہ سخت ناپسندیدہ حرکت ہے کہ تم وہ بات کہو جو خود نہیں کرتے۔ اللہ تو ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اللہ کی راہ میں صفیں باندھ باندھ کر یا پرے جمع جمع کر جنگ کرتے ہیں، جیسے کہ وہ سیسا پہ لائی ہوئی دیوار ہوں۔ اس کے برعکس موسیٰ علیہ السلام کی وہ بات یاد کرو کہ جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم والو، مجھے کیوں تکلیفیں دیتے ہو، حالانکہ تم خوب جانتے ہو کہ میں تمہاری طرف اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہوں۔ مگر جب وہ ٹیڑھے ہوئے تو اللہ نے بھی ان کے دل ٹیڑھے ہونے دیے، کیونکہ اللہ ایسے بدکار، بدمعاش اور بداعمال لوگوں کو ہدایت نہیں کرتا، یعنی منزل مقصود تک نہیں پہنچایا کرتا۔ اسی طرح جب مریم علیہ السلام کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے بنی اسرائیل، میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، تصدیق کرنے والا ہوں اس تورات کی جو مجھ سے پہلے آئی تھی، میں تمہیں ایک پیغمبر کے آنے کی خوشخبری دیتا ہوں جو میرے بعد آئے گا، جس کا نام احمد ہوگا۔ مگر جب وہی رسول ان کے پاس کھلی ہوئی واضح اور روشن دلیلیں، حقیقتیں، معجزے اور نشانیاں لے کر آئے تو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ تو کھلا ہوا جادو، یعنی صریح دھوکہ ہے۔ بھلا اس شخص سے زیادہ کون بڑا ظالم ہوگا جو اللہ پر جھوٹے الزامات لگائے، یعنی اللہ کے بھیجے ہوئے نبی کو جھوٹا دعوے دار سمجھے اور خدا کے کلام کو نبی کا اپنا گھڑا ہوا کلام قرار دے، جبکہ اس کو اسلام یعنی اللہ کے آگے سر تسلیم و اطاعت جھکا دینے کے لیے بلایا جا رہا ہو۔ اللہ ایسے ظالم لوگوں کو ہدایت کی توفیق نہیں دیا کرتا، یعنی اللہ ایسے ظالموں کو منزل مقصود تک نہیں پہنچایا کرتا۔ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور، مراد دین، ہدایت اور اس کے ذریعے رسول اور اس کا جانشین امام علیہ السلام کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں، اور اللہ اپنے نور کو پوری طرح پھیلا کر رہے گا، چاہے کافروں، حق کے منکروں کو یہ بات کتنی ہی ناپسند اور ناگوار ہو۔ وہی خدا تو ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اسے ہر دین پر غالب کرے، چاہے مشرکوں کو یہ بات کتنی ہی ناگوار کیوں نہ ہو۔ اے لوگو جو ابدی حقیقتوں کو مانتے ہو، کیا میں تمہیں وہ تجارت بتا دوں کہ جو تمہیں سخت تکلیف دینے والی سزا سے بچا لے؟ تو وہ یہ ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کو دل سے مانو اور اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے جہاد کرو، یعنی دین خدا کو پھیلانے اور اچھے کاموں کے لیے بھرپور کوششیں کرو۔ یہ بات تمہارے لیے بہت ہی اچھی ہے اگر تم جان لو۔ اس طرح اللہ تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا اور تمہیں جنت کے ان گھنے سرسبز و شاداب باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں رواں دواں ہیں، اور مزید یہ کہ اس ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے گھنے سرسبز و شاداب باغوں میں پاک و پاکیزہ بہترین اور خوبصورت مکانات عطا فرمائے گا۔ یہی سب سے بڑی اور بھرپور کامیابی ہے، اور وہ دوسری بات جو تم چاہتے ہو وہ بھی تمہیں عطا کرے گا، یعنی اللہ کی طرف کی مدد اور جلد حاصل ہو جانے والی فتح۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایمان لانے والوں کو ان باتوں کی خوشخبری سنا دیجیے۔ اے لوگو جو اللہ اور اس کے رسول کو دل سے مانتے ہو، اللہ کے مددگار بنو، جس طرح عیسیٰ ابن مریم نے اپنے حواریوں، ساتھیوں سے پوچھا تھا
کہ اللہ کی طرف بلانے میں میرا مددگار کون ہے؟ حواریوں نے جواب دیا کہ ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ اس وقت بنی اسرائیل کا ایک گروہ تو ایمان لایا اور ایک گروہ نے کفر و انکار کی راہ اختیار کی، تو ہم نے ایمان لانے والوں کو ان کے دشمنوں کے مقابلے میں مدد کی، نتیجتاً وہی غالب آئے۔